کیا ٹرمپ نوبل انعام کے حقدار ہیں؟ 76% لوگوں نے کہا کہ نہیں، 22% نے کہا کہ ہاں وہ اس کے مستحق ہیں۔ ٹرمپ واقعی اس انعام کے حقدار ہیں یا نہیں؟ یہ صرف ایک دلچسپ جملہ یا دعویٰ نہیں رہا ہے، بلکہ اب یہ سوال ایک سنجیدہ عوامی بحث کا حصہ بن چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے حمایتی یعنی ریپبلکن پارٹی کے ووٹرز بھی اس پر تقسیم ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہے کہ نوبل انعام اب امریکہ میں ایک سیاسی بحث کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ ریپبلکنز کے لیے ٹرمپ کی حمایت کرنا دراصل اپنے رہنما کو عالمی سطح پر عزت دلوانے کی کوشش ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے، اور بات چیت کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور لائک کیجیے ویڈیو اگر پسند آئے، اور اپنا کامنٹ دیں گے تو ہمارے لیے ایک رہنمائی ہوگی۔ آج بات کر رہے ہیں ذرا سے مختلف موضوع پہ، ڈونلڈ ٹرمپ، جو اس وقت امریکہ کے صدر ہیں اور ماضی میں بھی ایک متنازع مگر مقبول رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ کافی عرصے سے ایک بات بار بار دہرا رہے ہیں، کوئی سن لے ان کی بات۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نوبل امن انعام ملنا چاہیے، نوبل پیس پرائز۔ اب نوبل امن انعام جو ہے وہ عالمی ایک ایوارڈ ہے جو ہر سال ناروے میں دیا جاتا ہے، اور اسے دنیا کے سب سے بڑے اعزازات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ انعام عموماً ان شخصیات یا اداروں کو ملتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے ابھی جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں خطاب کیا، اس میں بھی کہا کہ، اور اس سے پہلے بھی اپنی انتخابی تقریروں میں بھی اور انٹرویوز میں بھی یہ کہا کہ وہ اس انعام کے مستحق ہیں، ان کو ملنا چاہیے انعام۔ وہ اکثر شکوہ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ جیسے کہ سابق صدر امریکی جو تھے باراک اوباما، جن کو اب اکثر نام لیتے ہیں، کہ یہ انعام ان کو مل گیا، حالانکہ ٹرمپ کے مطابق اوباما نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، اور یہ بحث ہے بہرحال، جبکہ وہ خود کئی جنگوں کو ختم کروا چکے ہیں اور کئی معاہدے کروا چکے ہیں جنگ بندی کے لیے، لیکن پھر بھی انہیں یہ اعزاز نہیں ملا، تو ان کا شکوہ تو بنتا ہے بظاہر۔ اب اگر دیکھا جائے تو ریاستی سطح پر پاکستان نے جون کے وسط میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز یا نوبل امن پرائز کے لیے انعام کے لیے نامزد کیا تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے بھی جنگ بندی کرنے یا اسرائیل کو بچانے کے لیے، میں تو یہ کہوں گا ایران پر جو حملے کیے، اس کے بعد جو ایران کا حملہ ہوا تھا، ان حملوں سے بچانے کے لیے انہوں نے جنگ بندی کرائی، تو اس کا شکریہ اسرائیل نے ادا کیا اور فوراً نامزد کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ آپ امن کے حقدار ہیں، آپ نوبل پیس پرائز کے حقدار ہیں۔ اور اسی دوران کمبوڈیا نے بھی تھائی لینڈ سے جنگ بند کروانے پر نوبل پرائز کے لیے نامزد کر دیا صدر ٹرمپ کو۔ اچھا، نوبل پرائز کی ویب سائٹ پر کہا گیا ہے کہ اگر فروری سے پہلے نامزد کیا جائے تو 2025 کے نوبل پرائز کے لیے غور کیا جا سکتا ہے، اگر فروری سے پہلے کیا جائے، ورنہ فروری کے بعد نامزد کیا جائے گا تو اگلے برس یعنی 2026 کے لیے نامزد شدہ نام پر غور ہوگا۔ بہرحال نوبل پرائز دینے والی کمیٹی کچھ بھی فیصلہ کرے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اب ہم عالمی اداروں کی جو ساکھ ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہوئی ہے کہ اپنے اصولوں کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ ہم جس پہلو پر یہاں پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آیا ٹرمپ واقعی اس انعام کے حقدار ہیں یا نہیں؟ یہ صرف ایک دلچسپ جملہ یا دعویٰ نہیں رہا ہے، بلکہ اب یہ سوال ایک سنجیدہ عوامی بحث کا حصہ بن چکا ہے، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ امریکہ میں اب زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ حال ہی میں ایک بڑا سروے ہوا جسے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ اور مشہور ریسرچ ادارے IPSOS جو عوام کی رائے جاننے کے لیے سروے کرتے ہیں، انہوں نے مل کر یہ سروے کیا۔ تو اس میں امریکی عوام سے پوچھا گیا کہ کیا ٹرمپ نوبل انعام کے حقدار ہیں؟ نتیجہ یہ کہ تقریباً 76% لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ حقدار نہیں ہیں۔ 76% لوگوں نے کہا۔ صرف 22% جو سروے کے مطابق آئی ہے، جائزہ جو لیا گیا ہے، صرف 22% نے کہا کہ ہاں وہ اس کے مستحق ہیں۔ یہ سروے ان کی خارجہ پالیسی یعنی بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات پر جو رائے عامہ ہے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ امریکی عوام ان کے ان تعلقات جو ان کی جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے 7 جنگیں رکوائی، اس پر امریکی عوام کی یہ رائے ہے، بڑی اوتھینٹک یہ رائے سمجھی جاتی ہے، کیونکہ IPSOS بھی بڑا موقر ادارہ ہے اور واشنگٹن پوسٹ بھی
جو کہ ہے تو دائیں بازو کا، لیکن اس نے بھی یہ جرأت کی ہے۔ اسی سروے کے مطابق مثال کے طور پر 60% لوگوں نے کہا کہ روس اور یوکرین کی جنگ کے معاملے پر ٹرمپ کی پالیسی بہت کمزور اور ناکام ہے۔ 58% نے کہا کہ اسرائیل اور غزہ کی جنگ پر بھی ان کا رویہ ناقابل قبول ہے۔ یہ رائے عامہ کا عکس آپ کو کانگریس میں نہیں ملے گا، میڈیا میں زیادہ نہیں ملے گا، لیکن لوگوں نے اب یہ رائے بنا لی ہے کہ امریکی صدر جو ہیں وہ غزہ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، یعنی جنگ نہ رکوا کر وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے اپنے حمایتی یعنی ریپبلکن پارٹی کے ووٹرز بھی اس پر تقسیم ہیں۔ تقریباً آدھے ریپبلکن ووٹر سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کو یہ انعام ملنا چاہیے، اور باقی آدھے کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی ان کی اپنی پارٹی بھی آدھی تقسیم ہوئی ہے۔ یہ بھی نہیں کہ ان کی اپنی پارٹی ان کو 100% ووٹ دینا چاہ رہی ہے یا 90% یا 80%، نہیں، 45% دینا چاہتے ہیں، 45% مخالفت کر رہے ہیں، تقریباً 10% جو ہے ان کا کوئی رائے نہیں ہے۔ دوسری طرف آزاد ووٹر جو ہیں، یعنی جو کسی پارٹی کے مستقل حامی نہیں ہوتے، کیونکہ سروے میں ہر قسم کا اسپیسیمن یا سیمپل لیا جاتا ہے، تو جو آزاد ووٹر ہیں ان میں سے صرف 14% نے ٹرمپ کی حمایت کی، اور جو ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹرز ہیں ان میں سے تو آپ سمجھ لیے کہ ٹرمپ کے نوبل امن انعام کی یا نوبل پیس پرائز کی حمایت نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف 3% لوگ سمجھتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے کہ ٹرمپ نوبل کے مستحق ہے۔ چلیے یہ مخالف جماعت ہے، لیکن ہم اس کو بھی ایک رائے عامہ کے اس جائزے کے یہ جو اس میں سوال کیے گئے تو اس کے مطابق یہ جواب ملا۔ یہ اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہے کہ نوبل انعام اب امریکہ میں ایک سیاسی بحث کا حصہ بن چکا ہوا ہے۔ ریپبلکنز کے لیے ٹرمپ کی حمایت کرنا دراصل اپنے رہنما کو عالمی سطح پر عزت دلوانے کی کوشش ہے، جبکہ ڈیموکریٹس اور آزاد ووٹرز کے لیے یہ خیال ہی ایک مذاق لگتا ہے، بھونڈا مذاق، کہ صدر ٹرمپ کو نوبل پرائز دیا جائے۔ لیکن ٹرمپ کے لیے یہ سب ذاتی انا اور ایک اپنی لیگیسی، یعنی اپنی ان کا نام رہے تاریخ میں، یہ اس کا مسئلہ بن رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں ان کا نام صرف ایک متنازع سیاستدان کے طور پر نہ آئے، بلکہ ایک ایسے رہنما کے طور پر آئے جس نے دنیا میں امن قائم کیا۔ ویسے اگر اتنے متنازع ہونے کے بعد انہیں نوبل پرائز مل بھی گیا تو بھی انہیں تاریخ میں غیر متنازع مقام نہیں مل سکے گا۔ باراک اوباما کو نہیں ملا ابھی تک یہ غیر متنازع مقام، وہ بھی متنازع ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ نوبل امن انعام دینے کا طریقہ کیا ہے۔ دنیا بھر میں کئی لوگ، پارلیمنٹ کے ممبران، پروفیسر، یونیورسٹی کے یا تنظیموں کو، مثلا IAEA کو ملا تھا ایک زمانے میں نوبل پیس پرائز، ان کو یہ تنظیمیں کسی کو نامزد کر سکتے ہیں، ان میں سے کسی کو، یا یہ بھی کسی کو نامزد کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ کو کئی بار نامزد کیا گیا ہے، کبھی امریکی سیاستدانوں نے تو کبھی غیر ملکی حکومتوں نے۔ یہ میں ان کے پہلے دور صدارت کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اصل فیصلہ جو ہے نوبل پیس پرائز کا نامزدگی سے نہیں ہوتا۔ اصل فیصلہ ناروے کی 5 رکنی کمیٹی کرتی ہے، جسے نوبل کمیٹی کہا جاتا ہے۔ انہی کے ہاتھ میں حتمی اختیار ہے۔ وہ اپنے ساتھ ماہرین بھی رکھے ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ وہ 5 رکنی کمیٹی کرتی ہے۔ اس کمیٹی کے کئی ارکان نے ماضی میں ٹرمپ پر کھلے عام تنقید کی ہے، اس لیے ان کے لیے یہ راستہ آسان نہیں ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ حال ہی میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون ہیں، جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، اس وقت نے کہا کہ اگر ٹرمپ واقعی نوبل انعام جیتنا چاہتے، امن کا نوبل پیس پرائز جو وہ جیتنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے انہیں غزہ کی جنگ ختم کرنی ہوگی یا کروانی ہوگی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انعام صرف زبانی دعووں پر نہیں بلکہ عملی امن قائم کرنے پر ملتا ہے۔ اب ٹرمپ کے حامیوں کی بات سنتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں امن معاہدے کروائے، انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کروائی، آرمینیا اور آذربائیجان جیسے ممالک کے درمیان بات چیت میں سہولت پیدا کی، ایک فیسیلیٹیٹ کیا ان کے درمیان معاہدے کو۔ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے اپنے دور میں 7 جنگیں ختم کروا دی ہیں۔ یہ ٹرمپ خود بھی یہ مسلسل دعویٰ کرتے تھے، ہر تقریر میں کوئی شاید ہی ایسی ہے جس میں انہوں نے ذکر نہ کیا ہو۔ ان کے حامی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے دور میں امریکہ نے کوئی نئی بڑی جنگ شروع نہیں کی، جو کہ خود ایک کامیابی، ان کا کہنا ہے۔ تو بھئی وینزویلا کے خلاف فوج کی تعیناتی جو ہے صدر ٹرمپ کے نہیں، جو امن کا ایجنڈا ہے اس کی تو منفی ہے، لیکن وہ ادھر بھی چڑھائی کر رہے ہیں۔ ڈرگ لارڈز کے خلاف ایک اپنا جو جنگ ہے اس کے بہانے، اصل میں تو وینزویلا پر وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ایک ملک ہے، تو یہ ایک جنگ بھی شروع کر سکتا ہے۔ کچھ ممالک جیسے پاکستان، اسرائیل اور کمبوڈیا نے ٹرمپ کی حمایت میں نامزدگیاں بھی دی ہیں۔
اور ان کے حامیوں کے مطابق یہ ان کی بین الاقوامی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ ریپبلکنز جو ان کے حامی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان، اسرائیل اور کمبوڈیا نے جو نامزد کیے ہیں نوبل پیس پرائز کے لیے، یہ بین الاقوامی سطح پر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کا ایک ثبوت ہے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ یہ آدمی کتنا مقبول ہوگا بین الاقوامی سطح پر کہ پاکستان، اسرائیل اور کمبوڈیا جیسے ملکوں نے ان کو نامزد کیا، اور جبکہ ان سارے ممالک کی کیا اپنی حیثیت ہے، کیا ان کے اپنے انسانی حقوق کی ہسٹری کیا ہے، وہ اس پر ابھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ناقدین کا کہنا مختلف ہے۔ جو ان کے مخالف ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دعوے حقیقت سے زیادہ مبالغہ ہیں۔ کئی تنازعات تو ویسے ہی ختم ہو رہے تھے، ٹرمپ نے ان میں براہ راست کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ کچھ معاہدے وقتی تھے جو زیادہ دیر نہ چل سکے۔ یوکرین کے مسئلے پر ان کی پالیسی الجھی ہوئی ہے، اور غزہ کے معاملے پر انہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ناکام قرار دیا جا رہا ہے۔ ان کے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ امن صرف جنگ بندی کا نام نہیں بلکہ انصاف اور انسانی حقوق کو بھی شامل کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے صرف امن کر دیا اور انصاف اور انسانی حقوق کے معاملے میں کوئی موقف اختیار نہیں کیا تو پھر آپ نے جنگ بندی نہیں کرائی، آپ امن کے حقدار نہیں ہیں۔ اور ان شعبوں میں ٹرمپ کا ریکارڈ کافی کمزور ہے۔ امریکی میڈیا میں بھی یہی تقسیم نظر آتی ہے۔ کنزرویٹو میڈیا جو وہ ٹرمپ کی حامیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے اور ان کے دعووں کو دہراتا ہے۔ ان کے لیے صدر ٹرمپ کے لیے نوبل پیس پرائز کی سب سے بڑی دعوے دار تو وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ ہیں، جو بڑھ چڑھ کر کہتی ہے کہ انہیں 7 جنگیں بند کرائی ہیں، تو اس لیے ان کو امن کا یہ انعام جو ہے نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے ہے۔ تو اگر ان کے ایک ملازمہ بیچاری ان کے لیے پروموٹ کری تو اس سے اندازہ لگا لے کہ ان کی عوامی سطح پر کیا حیثیت ہوگی، آزاد لوگوں کی کیا رائے ہوگی۔ اس کے برعکس آزاد اور لبرل میڈیا جو ہے وہ حقائق کو پرکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ بہت سے واقعات میں ٹرمپ نے جتنا کریڈٹ کلیم کیا ہے کہ میں نے کیا، وہ حقائق کے بالکل منافی ہے۔ کئی رپورٹس میں تو باقاعدہ ایک ایک جنگ کے بارے میں کھول کر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اس میں ٹرمپ کا کردار کیا تھا اور اصل میں ہوا کیا ہے، اور اچھا خاصی مذمت کی گئی ٹرمپ کے دعووں کی، جھوٹا ثابت کیا گیا انہیں۔ اگر پچھلے سروے دیکھیں جو کہ 2020 کے جو ٹینیور ختم ہو اس زمانے میں، تو تصویر اور واضح ہو جاتی ہے۔ 2020 میں راسموسن رپورٹ کے ایک سروے میں تقریباً 45% امریکیوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، یعنی 2020 سے پہلے جو ان کا پہلا ٹینیور تھا۔ ظاہر ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب ابراہم ایکارڈ جیسے امن اقدامات خبروں میں تھے امریکہ میں خاص طور پہ، مگر اب صرف 22% امریکی یہ سوچتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے۔ کیا زوال ہے! اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ عوامی رائے بدل گئی ہے اور ٹرمپ کی حمایت میں کافی کمی آئی ہے۔ باراک اوباما کا جو انعام تھا اس کو بھی لوگ اکثر اب اس بحث میں شامل کر رہے ہیں کہ ان کو صحیح ملا بھی یا نہیں تھا، بلکہ اب تو کھل کر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ انہیں نوبل پیس پرائز کیوں دیا گیا تھا، کس وجہ سے۔ جب انہیں 2009 میں نوبل کا یعنی پیس پرائز ملا تھا تو اس وقت بھی بہت سے امریکیوں نے کہا تھا کہ وہ اس کے مستحق نہیں، اس وقت تو صدر بنے ہی تھے ابھی، اور ان کو نوبل پیس پرائز مل گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا تھا کس بنیاد پر صرف صدر منتخب ہونے کی وجہ سے ملا ہے۔ بہرحال جو سر یہ ایک جو ان کی سائٹیشن میں جو لکھا گیا تھا نوبل امن کمیٹی کی طرف سے کہ ان کو کیوں دیا جا رہا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سے پچھلے صدر کے برعکس یورپ سے تعلقات بہتر کیے تھے۔ بہرحال حالیہ سروے میں بھی نصف سے زیادہ لوگوں نے یہی کہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اوباما نے کبھی، یعنی اوباما کے بارے میں فرق یہ ہے کہ اوباما نے کبھی یہ انعام مانگا نہیں تھا۔ یہ بہت بنیادی فرق ہے کہ اوباما نے اس وقت نوبل پیس پرائز مانگا نہیں تھا کہ مجھے دو کیونکہ میں صدر منتخب ہو گیا ہوں، یا میں نے ٹرانس اٹلانٹک یعنی امریکہ اور یورپ کے درمیان تعلقات جو پچھلے دور صدارت میں یعنی جارج بش کے زمانے میں جو ٹھنڈے پڑ گئے تھے ان کو میں نے دوبارہ سے سرگرم کر دیا، گرم جوشی میں لے آئے، ان کو متحرک کیا ہے۔ اوباما نے کبھی انعام مانگا نہیں تھا، جبکہ صدر ٹرمپ نے اپنی تقریروں اور سیاسی بیانی کا اس کو نوبل پیس پرائز کو اپنا مرکزی حصہ بنا لیا ہوا ہے۔ بلکہ بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ اگر ان کو نوبل پیس پرائز نہ ملا تو وہ دنیا کو الٹا دیں گے، کہیں ایٹم بم نہ مار دیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کو کس طرح انہوں نے بری طرح لتاڑا ہے، یہ سوچے بغیر یا یہ سمجھے ہی بغیر، کیونکہ ان کے جو سوچ کا اور ان کے الفاظ کا جو چناؤ ہے اتنا محدود ہے کہ اس میں ہم صحیح گہرائی تک جا نہیں پاتے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ کو جس طرح تنقید کا نشانہ بنایا اس میں یہ نہیں دیکھا کہ اقوام متحدہ نے بہت سی جگہوں پر جو ناکامی دکھائی ہے وہ آپ کے ویٹوز کی وجہ سے دکھائی ہے۔
تو بہرحال اس چیز کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر تو یہ مطالبہ ان کے حامیوں کو خوش کر سکتا ہے، یعنی ریپبلکنز میں جو ان کے حامی ہیں، جو انتہا پسند ہیں، جو اینٹی امیگرنٹس ہیں، جو ریسسٹ ہیں، سپریمیسسٹ ہیں، لیکن آزاد ووٹرز اور ڈیموکریٹس ووٹرز میں اس سے مزید بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ تو عالمی سطح پر بھی بار بار انعام مانگنے سے ان کی ساکھ کمزور ہوئی ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فرانس سے ایمینوئل میکرون کی بات ایک مثال ہے کہ دنیا میں ان سے الفاظ ہی نہیں، یعنی یہ نہیں ہے دنیا کے بیان ہی سر دیتے رہے کہ مجھے امن کا پرائز دو یا نوبل پیس پرائز دو، بلکہ دنیا یہ چاہتی ہے کہ بیانوں کے علاوہ کو عملی طور پہ بھی کر کے دکھائیں، غزہ میں جنگ بند کر کے دکھائیں۔ تو یہ معاملہ ان کی لیگیسی پر بھی اثر ڈال سکتا ہے، یعنی اس طرح مانگنا بار بار کہ ساری عمر مانگتے ہی رہے اور ملا کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ بار بار انعام مانگتے رہے لیکن بڑے تنازعات میں عملی امن قائم نہ کیا تو یہ خواہش ان کے بارے میں ایک منفی تاثر چھوڑے گی جو مستقبل میں ہمیشہ ان کی لیگیسی کے طور پر زندہ رکھی جائے گی۔ البتہ اگر وہ واقعی غزہ کی جنگ منصفانہ طور پر ختم کروا دیں یا کسی بڑے تنازع کا دیر پا حل پیش کر دیں یا اس کا دیر پا طریقے سے اس کا حل بنا دیں تو پھر حالات بدل سکتے ہیں۔ نوبل کمیٹی نے ماضی میں کئی بار حیران کن فیصلے کیے، لیکن وہ ہمیشہ دیکھتی ہے کہ آیا امن کے لیے کچھ حقیقی دیر پا کام ہوا ہے یا بیانات دیے گئے ہیں۔ ویسے ماضی میں جس طرح جنونی جنگجو رہنماؤں کو امن پیس پرائز دیے گئے ہیں، ان سے اس کمیٹی کی انٹیگریٹی پر بھی سوالات اٹھتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان کا اگر فیصلہ ہو کسی کو امن کا انعام دینا تو واقعی ڈیزرو کرتا ہے، یا اگر کسی کو نہیں دیا تو واقعی ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ ماضی میں کئی نوبل امن انعام جو ہیں وہ متنازع ثابت ہوئے ہیں، جن میں نمایاں نام ہینری کسنجر کا ہے جس سے جنگیں کرائیں اور اس کو امن کا آپ نے پیس پرائز دے دیا، نوبل پیس پرائز دے دیا۔ لی ڈک تھو جو تھے ان کو آپ نے دے دیا، باراک اوباما کو دے دیا، اونگ سنگ سوچی کو دیا جس کو بعد میں ایک قسم کو انہوں نے ریکال کیا۔ یاسر عرفات بعض لوگوں کے نظر میں ڈیزرو کرتے تھے، بعض لوگوں کی نظر میں ڈیزرو نہیں کرتے تھے، وہ ان کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے۔ شمون پیریس جو تھے انہوں نے جنگیں کی ہیں، آئزک رابن انہوں نے جنگیں کی ہیں اسرائیل کے جو تھے، اور ایتھوپیا کے جو تھے ابی احمد، انہوں نے ان کو جس بنیاد پر یا جس وجہ سے امن قائم کرنے کی بنیاد پر کہ اپنے ملک میں امن قائم کیا اور لوگوں کو انوالو کیا، اس بنا پر ان کو دیا گیا پیس پرائز، نوبل پیس پرائز۔ پتہ چلا وہ سب کو ڈھہ گیا۔ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ عوامی رائے صدر ٹرمپ کے خلاف ہے، امریکی عوام کی بھی، دنیا کی تو ہے ہی۔ اب تک صرف پاکستان، اسرائیل اور کمبوڈیا نے پیس پرائز کے لیے نامزد کیا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کا اپنا انسانی حقوق کا ریکارڈ انتہائی سیاہ ہے، خاص کر اسرائیل کا۔ نوبل کمیٹی کے ارکان بھی ان پر بھروسہ نہیں کر رہے، اور دنیا کے رہنما بھی عملی نتائج چاہتے ہیں، وعدے نہیں۔ ٹرمپ چاہے کتنی بار کہیں کہ وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں، جب تک جنگیں ختم نہیں ہوتی ہیں، خاص طور پر غزہ کی، اور امن قائم نہیں ہوتا ہے، ان کا انعام نوبل پیس پرائز صرف ایک خواب ہی رہے گا، یا ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک لیگیسی کے طور پر ناکام کوشش سمجھا جائے گا۔ یہ ہمارا تجزیہ آپ کو کیسے لگا؟ اس پر اپنی رائے ضرور دیں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔